تھی وہ مسلم الثبوت، صفحہ 15 تک آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ حسن و قبح یہ ذات فعل کی بنیاد پر ہوتا ہے یا کسی صفت کی بنیاد پر ہوتا ہے یا اعتباری ہوتا ہے، یہ ہو چکا تھا۔ اب صفحہ 16 پر یہ ہے کہ حنفیہ میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ عقل کافی ہے احکام الہیہ کو سمجھنے کے لیے، بعض احکام الہیہ کو سمجھنے کے لیے عقل ہی کافی ہے، ہرگز ورود شرع کا انتظار نہ کیا جائے گا۔ اسی لیے ایمان کو ہر شخص پہ واجب قرار دیا۔ حد یہ ہے کہ سبی عاقل پر بھی ایمان لانا واجب ہے، اور کفر حرام ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ خالق کی معرفت حاصل کرنے میں جہالت عذر نہیں ہے کسی کے لیے، اس لیے کہ دلائل اور شواہد دنیا کے مناظر دیکھ کر اسے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا احسان جس نے کیا ہے تو اس کا شکریہ بجا لانا واجب ہے، اور اس کے انعامات کا انکار اور اس کو نہ پہچاننے کی بات کرنا یہ کفر ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ملا محب اللہ بہاری کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ فوری طور پر کسی کو مجرم نہیں قرار دیا جائے گا کہ بالغ ہوتے ہی وہ فوراً فیصلہ کرے، بلکہ ٹائم دینا پڑے گا، غور و فکر کر لے، اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھ کر غور و فکر کر لے۔ غور و فکر کرنے کا وقت کتنا ہوگا یہ آدمی کے عقل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، عقول متفاوت ہوتی ہیں، اس لیے ان کو وقت دینا پڑے گا کہ اتنے وقت تک اس کے لیے غور و فکر کا وقت ہے، اس کے بعد بھی اگر یہ منعم کا انکار کرتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ لاگو کیا جائے گا۔ اور اسی پر متفرع ہوں گے بہت سارے مذاہب اس سلسلے میں کہ ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کے بالغ ہوا تو اس پر فوری طور پر ایمان لانا واجب ہے یا اسے بھی وقت دیا جائے گا۔ راجح ہے کہ وقت دیا جائے گا، اتمام حجت ہو جائے، پھر اس کے بعد اس پر انکار کی صورت میں کفر کا فتویٰ دیا جائے گا۔ یہ بات رہی۔ اور احسان کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یا کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ اس میں سے ہے کہ عقلاء متفق ہیں اس بات پر کہ کوئی حسن سلوک کرتا ہے تو اسے اچھا کہا جائے گا، کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو اسے برا کہا جائے گا۔ یہ اس میں سے ہے کہ عقلاء کا اس پر اتفاق ہے۔ بعض لوگوں نے تو رسول کے بھیجے جانے کا بھی قول نہیں کیا، جیسے براہمہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہرگز ضرورت نہیں ہے رسول کی، انسان خود فیصلہ کرے گا کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے گویا حسن اور قبح کو براہمہ بھی ذاتی ماننے کے لیے تیار ہے، ورنہ ایسی بات نہ کہی جاتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کبھی ذات پر توجہ نہ دے کر مصلحت عامہ کی بنیاد پر لوگ کسی چیز کو حسن کہتے ہیں، مصلحت عامہ کی بنیاد پر کسی چیز کو خراب کہتے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ مصلحت عامہ ہو کی بنیاد پر حسن کہنا یا قبیح کہنا یہ ہمیں ضرر نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ ہم تو ہر فعل میں حسن و قبح کو ذاتی مانتے ہی نہیں، مطلب ذات فعل کی بنیاد پر نہیں مانتے ہیں۔ اوپر گزر چکا ہے کہ ہم ذات فعل کی بنیاد پر نہیں مانتے، بلکہ ہمارا موقف کیا ہے؟ اطلاق عام، والحق عندنا الاطلاق العام، یہ ہمارا موقف ہے۔ تو ہم ہر فعل میں حسن و قبح کو نہ تو ذات فعل کی بنیاد پر مانتے ہیں اور نہ تو شرع کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ اطلاق عام ہے، بعض افعال میں ہو سکتا ہے ورود شرع کا انتظار کریں ہم، اور بعض افعال میں ذات فعل کی بنیاد پر فیصلہ کر دیں گے حسن اور قبیح ہونے کا، بعض فعل میں ہم اعتبار معتبر کی بنیاد پر ہم کہہ دیں گے حسن ہے قبیح ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں، تو اس لیے ہمارے لیے کوئی ضرر کی بات نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَضُرُّنَا لَوِ ادَّعْنَا، ہمیں ضرر اس وقت پہنچتا جب ہم یہ دعویٰ کرتے کہ تمام افعال میں حسن و قبح ذات فعلی کی بنیاد پر ہے۔ ہمارا دعویٰ ایسا ہے ہی نہیں۔ آگے صفحہ 17 پر ہے کہ ہم
ذات فعل کی بنیاد پر حسن و قبح کا تو فیصلہ کر دیں گے، لیکن واجب اور فرض اور حرام اور مکروہ تحریمی ہم یہ دلیل سمعی کی بنیاد پر ہی کہیں گے۔ اسی کو صفحہ 17 پر پہلی سطر میں کہا فَإِنَّ لَا نَقُولُ بِاسْتِلْزَامِ حُکْمًا مِّنْهُ تَعَالَى بل ذَلِكَ بِالسَّمْعِ، یعنی حکم واجب یا حکم حرمت یا حکم فرض یا حکم مکروہ تحریمی وغیرہ یہ دلیل سمعی کی بنیاد پر ہوگا۔ بعض لوگوں نے افعال میں حسن و قبح کے عقلی ہونے پر دلیل یہ دی، یہ تو طے ہو چکا کہ سارے افعال میں ہم حسن و قبح کے ذات فعل کی بنیاد پر دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ ذات فعلی کی بنیاد پر حسن و قبح ہے، بعض افعال میں ہے۔ تو جن افعال میں ہے اس پر کچھ لوگوں نے یہ دلیل دینا شروع کی حنفیہ کی طرف سے کہ صدق و کذب دونوں مقصود میں جب برابر ہوتے ہیں تو عقل آخر صدق کو کیوں اختیار کرتی ہے؟ صدق کو اختیار کر لینے کا مطلب کہ حسن و قبح عقلی ہوتا ہے، یعنی ذات فعلی کی بنیاد پر سب میں ہوتا ہے۔ یہ کہا کہ اذا استوى الصدق والکذب فی المقصود، کبھی کبھی مقصود کو حاصل کرنے میں آپ جھوٹ بول کر کے بھی مقصد حاصل کر سکتے ہیں کبھی، اور سچ بول کر کے بھی، فار ایگزامپل چھٹی لینا ہے تو جھوٹ بول کر کے بھی چھٹی مل جاتی ہے کبھی، اور کبھی سچ بولنے کی بنیاد پر بھی چھٹی مل جاتی ہے۔ لیکن آپ کا ضمیر آپ کو جھجوڑتا ہے کہ نہیں یار کیوں سچ نہ بولیں، کیوں جھوٹ بولیں، تو یہ عقل کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں اختیار کریں گے کذب کو، صدق ہی کو اختیار کریں گے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ لاستواء فی نفس الامر، آپ نے جو یہ کہہ دیا کہ صدق و کذب مقصود کو حاصل کرنے میں برابر ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے کہ نفس الامر میں دونوں برابر ہیں، ہرگز نہیں۔ لأن لكل منهما لوازم و عوارض، لأن لكل منهما لوازم و عوارض، صدق اور کذب میں سے ہر ایک کے کچھ نہ کچھ لوازم ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ عوارض ہوتے ہیں۔ تو یہ تقدیر مستحیل ہے، تقدیر مستحیل ہے، یہ تقدیر مستحیل ہے، ایک محال کو تسلیم کرنا ہے، محال کو ماننا ہے۔ تو اس تقدیر پر ترجیح صدق جو مان رہے ہیں آپ، وہ بھی محال ہو جائے گی۔ اس لیے یہ دلیل دینا کہ صدق و کذب مقصود کو حاصل کرنے میں برابر ہیں، یہ مسلمات سے ہے ہی نہیں، ہرگز نہیں برابر ہے۔ اشاعرہ چونکہ حسن و قبح کو عقلی نہیں مانتے ہیں، تمام افعال میں، تمام چیزوں میں وہ کہتے ہیں کہ ذات فعل کی بنیاد پر نہیں بلکہ ورود شرع کی بنیاد پر حسن و قبح آتا ہے۔ تو ان لوگوں نے دلیل دینا شروع کیا۔ نمبر ایک دلیل یہ ہے کہ اگر ذاتی ہوتا تو کبھی بھی جو حسن ہے وہ حسن ہی رہتا، وہ کبھی کبھی نہ بنتا، اور جو کبھی ہے وہ ہمیشہ کبھی ہی رہتا، کبھی حسن نہ بنتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی جو مکمل طور پہ کبھی ہے حسن بن جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کسی پیغمبر کی عصمت کو بچانے کے لیے یا کسی غیر مجرم کو ظالم سے چھڑانے کے لیے جھوٹ بول دینا، یہ حسن ہے۔ تو اگر یہ کذب میں قبح ذاتی ہوتا تو حسن کیسے ہو گیا؟ جواب اس کا ایک یہاں پر کیا ہے، یہ آپ نے غلط سمجھا کہ حسن بن گیا ہے، نہیں، کذب تو اب بھی قبیح ہے، بس یہ ہے کہ دو قبیحوں میں سے جو عقل ہے اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کذب جو ہے اپنی ماہیت چینج کر گیا اور حسن بن گیا۔ اب اگر کہا جائے کہ کیوں نہیں، یہ کذب تو کبھی کبھی واجب ہو جاتا ہے تو حسن میں داخل ہو جائے گا، ہم کہیں گے داخل ہوگا حسن میں، لیکن یہ حسن لذاتی نہیں بلکہ حسن لغیری ہوگا، اور حسن لغیری یہ منافی نہیں ہے قبیل ذات ہی کے، یعنی ایک شے میں حسن بھی ہو اور قبیح بھی ہو سکتا ہے۔ حسن لغیر ہی ہو یعنی کسی غیر کی بنیاد پر حسن آیا اور کسی ذات فعل کی بنیاد پر قبیح ہے۔ جیسے چھپر ہے، چھپر والا مکان، چھپڑ، پڑوسی بہت قاعدے کے لوگ ہیں تو فی نفس ہی یہ قبیح ہے، لیکن پڑوسیوں کو دیکھتے ہوئے حسن ہے، یعنی حسن لغیری اور قبیح ذاتی اکٹھا ہو سکتے۔ یہی معنی ہے فقہا کے اس قول کا کہ الضرورات تبیح المحظورات، ضرورات محظورات کو مباح کر دیتی ہیں، تو مطلب وہی ہے کہ وہ حسن لغیر ہی بن جاتی ہیں۔ حاصل یہ کہ دونوں میں سے ہر ایک کا قول کرنا لازم نہیں آئے گا۔ یلزم القول بان کل منہما، ہر ایک کے لیے یہی لازم آئے گا کہا جائے
کہ حسن بھی دو طریقے کا ہوتا ہے اور کبھی بھی دو طریقے کا ہوتا ہے. مجھ کو لگتا ہے، کہہ رہے مجھے لگتا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَلْتَزِمُونَهُ، ضرور اس کا التزام کیا ہوگا، کر رہے ہوں گے اشاعرہ، اور اسی سے نسخ والے اعتراض سے چھٹکارا بھی ممکن ہوگا. جبائیہ کے لیے دقت ہے. جبائیہ اور ہمارا علینا ولا یتم، ہاں جبائیہ پر اور ہمارے اوپر کوئی اعتراض ہی نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہم تو افعال میں حسن و قب کو مطلق رکھتے ہیں، کبھی ذات فعل کی بنیاد پر، کبھی اعتبار معتبر کی بنیاد پر، کبھی صفت حقیقیہ کی بنیاد پر. اس لیے ہمارے لیے اعتراض سے بچنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں. ایک دوسرا استدلال کیا اشاعرہ نے یوں کہ اگر حسن و قب ذاتی ہوگا تب تو دو نقیضوں کا اجتماع لازم آئے گا، لأکذبن غدن میں. یعنی کسی نے کہا کہ میں کل ضرور ضرور جھوٹ بولوں گا، تو اب دیکھیے اس میں ضرور ضرور جھوٹ بولوں گا، تو جھوٹ بولے گا تو سچا کہلائے گا وہ، اور نہیں بولے گا تو جھوٹا کہلائے گا. تو کہہ رہا کہ میں ضرور ضرور کل جھوٹ بولوں گا، تو اس کا صدق مستلزم ہے کذب کو، اور اس کا کذب مستلزم ہے صدق کو، اور ملزوم کو لازم کا حکم ہوتا ہے. اور کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے کہ نہیں غلط بات ہے، اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو مفضی الی الشر ہو شر ہی ہو. کبھی کبھی مفضی الی الشر وہ بذات شر نہیں ہوتا ہے، بالعرض شر ہوتا ہے. جیسے انجیکشن لگتا ہے تکلیف ہوتی ہے، تو بذات یہ نہیں ہے شر، بذات تکلیف دہ نہیں ہے، عرض عارض کی بنیاد پر تکلیف دہ ہو رہا ہے، ورنہ یہ حقیقت میں اچھا ہے. یا آپریشن ہے، اس طریقے کی بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں آپ. شیخ نے اپنی کتاب اشارات میں اسی لیے کہا کہ شر بھی تقدیر الہی میں بالعرض داخل ہے. میں کہوں گا کہ یہ بھی اسی التزام مذکور کی طرف لے جا رہا ہے کہ شے دو طریقے کی ہوں گی، شے بالذات، شے بالغیر، شے بالذات اور شے بالعرض. مطلب وہی ہوا کہ حسن لذات ہی حسن لغیر ہی، کبھی لذات ہی کبھی لغیر ہی. تیسرا یہ کہ بندے کا فعل استراری ہوتا ہے. ایک استدلال یہ کیا کہ بندے کا فعل استراری ہوتا ہے. جب استراری ہوگا تو استراری میں انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور جب اختیار ختم ہو جائے گا تو وہ مجبور ہوگا اس کام کو کرنے کے لیے. تو جب مجبور ہو گیا تو جس چیز میں آدمی مجبور ہو جائے اس میں حسن اور کبھی کی بات کی ہی نہیں جائے گی. تو بندے کا فعل استراری اس لیے کہ ممکن جب تک ترجیح نہ پائے وہ پایا نہیں جائے گا، اور مرجوح کی ترجیح محال ہے. تو جب پایا نہیں جائے گا تو جب واجب نہیں ہوگا تو وہ پایا نہیں جائے گا، تو حسن بھی نہیں بنے گا، کبھی نہیں بنے گا عقلاً وہ. یعنی استراری فعل کو کبھی اور عقلی سے متصف نہیں کر سکتے. کبھی اور یعنی استراری فعل کو، جو کام استراری ہوتا ہے اس کو نہیں کہیں کہ بڑا اچھا کیا یا بڑا برا کیا. استراری کو حسن اور کبھی سے متصف نہیں کر سکتے آپ. جواب یہ کہ واجب بالاختیار یہ استرار کو واجب نہیں کرتا ہے. واجب بالاختیار استرار کو واجب نہیں کرتا، کہ جہاں تو اللہ تعالیٰ کا کام جتنا ہے سب واجب بالاختیار ہے، تو وہاں استرار نہیں. اس لیے کہ اختیار اور راشا دونوں کی حرکتوں میں فرق کرنا بالکل بدیہی طور پر ہے. مزید یہ کہ فعل باری سے بھی منقوض ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی قول ہے، کوئی فعل ہے، سارے کے فعل سارے فعل اختیاری ہوتے ہیں. اب اگر وہ واجب ہو جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ استراری ہو گیا، حالانکہ باری تعالیٰ کا کوئی فعل استراری نہیں ہے، سارے کے سارے افعال سب اختیاری ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ بندے کا فعل استراری ہے اور اس کو حسن و کبھی سے متصف نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا کسی فعل کو بھی آپ حسن و کبھی سے متصف ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو جب نہیں کر سکتے ہیں عقلاً تو ظاہر سی بات ہے وہ ورود شرع کا انتظار کرنا پڑے گا. یہ ان کی دلیل کا خلاصہ ہوا.